اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ مریم پہ، اور میں اس کا خلاصہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی، سورۃ مریم کے فضائل و برکات بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ سورۃ مریم تدوینی اعتبار سے قرآن پاک کی 19ویں سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کی 98 آیات ہیں۔ سورۃ مریم میں اللہ کے فضل اعظم کا ذکر ہے کہ اللہ نے اتنا فضل کیا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا فرما دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ محض اللہ کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ظاہری اسباب تو ایسے نہ تھے۔ تو حضرت مریم کو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم عطا کر دیے، اور اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ظاہری حقائق دیکھ کر حقیقت پر دلیل نہیں پکڑنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ظاہر کچھ ہوتا ہے اور اندر حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ یعنی جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یعنی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی، اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ ایسا نہیں تھا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ بے اولادی کے لیے سورۃ مریم کا وظیفہ بہت ہی مجرب ہے کہ اگر کسی عورت کے اولاد نہ ہوتی ہو یا ہو کے مر جاتی ہو تو وہ عورت سورۃ مریم کو ہر روز پڑھے، تو اس سورت کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت زندگی والی اولاد سے نوازے گا، اور سورۃ مریم کی برکت سے بچے کی پیدائش کے وقت کی تکلیف بھی کم ہو جائے گی، کہ اللہ رب العزت اپنے فضل کے سائے میں سارے معاملات حل کر دے گا۔ اس صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے جن کو بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے اولاد دے سکتا ہے، جب انسان کے حق میں اچھا ہوتا ہے تو وہ اسے ضرور اولاد سے نواز دیتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور بڑھاپے میں جا کے ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نواز دیا۔ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے بس مانگتے رہیں، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ جتنے بہن بھائی بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالح بیٹے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وظیفہ ویڈیو کے شروع میں اس لیے بتا دیا کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی ہے، کیونکہ سورت کا جب خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں تو ویڈیو لینتھی ہو جاتی ہے اور آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں، ویڈیو کے شروع میں ہی تھوڑا دیکھ کے تو بھاگ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے وظیفہ جو ہے وہ بالکل سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ مریم کا وظیفہ آپ رزق کی تنگی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ سورۃ مریم کو 7 دن 7 لوگ 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی رزق کی مال کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر آپ سورۃ مریم کو بیماری کے لیے 3 مرتبہ پانی پر دم کر کے پئیں گے 7 دن میں شفا یابی آپ کو ضرور ملے گی۔ پھر اس کے بعد اگر کسی درخت پر پھل نہ لگتا ہو تو سورۃ مریم کو کاغذ پر لکھ کر پلاسٹک کے کور میں ریپ کر لیں اور اس درخت پر لٹکا دیں تو انشاءاللہ وہ درخت پھل سے بھر جائے گا۔ یہ سورۃ مریم کے وظائف ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں۔ اب جو سورۃ مریم کا خلاصہ ملاحظہ کرنا چاہتا ہے وہ اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اینڈ میں ہم جو دعا کرتے ہیں اس میں بھی شامل ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک کی آمین سے بہت ساروں کا بھلا کر دیتا ہے۔ سورۃ مریم اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں بہت زیادہ ظلم و ستم تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا گیا، اور وہ حبشہ کی طرف جا رہے تھے، اور حبشہ میں عیسائی رہتے تھے اور وہاں کا حکمران بھی عیسائی تھا، لیکن وہ رحم دل حکمران تھا۔ تو وہاں جانے سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مسلمانوں کو علم دیا گیا تاکہ وہ جب وہاں جائیں تو وہاں کے حالات کے مطابق مقابلہ کر سکیں، اور ان کے پاس وہ علم ہو کہ جو سوالات ان سے کیے جائیں تو وہ اس کا جواب دے سکیں، کیونکہ قرآن پاک میں ضرورت کے مطابق خطابات نازل ہوتے رہے اور صحابہ کرام ان پر عمل کرتے رہے۔ تو سورۃ مریم میں آیت نمبر 1 سے 15 تک حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں معجزانہ طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، اور یہاں عیسائیوں کو خود اپنی تاریخ سے ایک دلیل پیش کی گئی اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اور یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ وہ نرم خو، پاکیزہ اور تقوی والے تھے،
والدین کے مطیع اور فرمانبردار تھے، جبار اور نافرمان نہیں تھے۔ پھر آیت نمبر 16 سے 40 تک حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے نقل کیا گیا ہے، اور ان کی معجزانہ پیدائش اور پیدائش کے فوراً بعد ان کی جو معجزانہ گفتگو تھی کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے بولنا شروع کر دیا تھا اور اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی، اس کو نقل کر کے جو عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث تھا، وہ جو کہتے تھے کہ 3 میں سے 1 اور 1 میں سے 3، تو اس کی تردید کی گئی۔ پھر آیت نمبر 41 سے 50 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت توحید تھی اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ عیسائی اور یہودی دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد تسلیم کرتے تھے، تو یہ لوگ صرف اپنے باپ دادا کی تقلید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک نمونہ ہے کہ جن کے باپ مشرک تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کی تقلید نہیں کی، بلکہ اللہ کی توحید پر ایمان لائے اور اللہ کی ہدایات پر عمل کیا اور زبردست استقامت اور عظمت کا مظاہرہ کیا۔ یہ سارا واقعہ اس صورت کے اندر ہے کہ کس طرح ان کے والد مخالفت کرتے ہیں اور کس طرح یہ ان کو سلام اللہ کہہ کر وہاں سے نکل آتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے 63 تک دیگر انبیاء کی جو دعوت تھی ان کے کردار سے ثابت کیا گیا ہے، اور اسی حصے میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسرائیل اور ان سب کا ذکر کر کے ثابت کیا گیا کہ یہ سب انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ کی خدائی میں شریک نہیں کرتے تھے۔ یہ سب اللہ کے آگے جھکنے والے تھے اور جنت کے وارث تھے، اور یہ سب نبی اللہ کی آیات سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، اور یہ بتایا کہ یہ نماز جو تھی ان نبیوں کی شریعت میں بھی تھی۔ خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن بعد کے جو لوگ تھے وہ ناخلف ثابت ہوئے، انہوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوات کی پیروی کرنے لگے۔ اور دوسری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نماز فحشات اور منکرات سے روکتی ہے، لیکن جب نماز نہ پڑھی جائے یا نماز درست نہ پڑھی جائے تو پھر انسان شہوات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 سے 83 تک اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس پر جمے رہیں۔ اس کے ساتھ مشرک لوگوں کو دوزخ کے احوال سنا کر خبردار کیا گیا کہ وہ اپنے اثاثوں اور عالیشان مجلسوں پر نہ اترائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے بڑے شان و شوکت رکھنے والی قوموں کو بھی ہلاک کر دیا۔ 63 سے لے کر آیت نمبر 98 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اسی کے ساتھ ہی مشرکین پر اللہ کے غیظ و غضب اور جلال کا بڑا زبردست حصار ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے اللہ محبت پیدا کر دے گا، اور آخر میں عیسائی اور مشرکین مکہ کو ہلاکت کی طریق سے سبق لینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اور اس صورت کا اختتام یہ ہے کہ انسان غور و فکر سے کام لے اور شرک سے بچ کر توحید اختیار کرے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، جتنے پریشان حال کن ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد نورینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالح بیٹے عطا فرمائے، جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح بیٹیاں عطا فرمائے، جتنے بچے بچیوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں، جو بہن بھائی اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی اس پریشانی کو، اس مشکل کو آسانی میں بدل دے، ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے، ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔